رمضان ہم کو کیا سبق دے رہا ہے؟ حاضرین، رمضان ہم کو بڑا سبق یہ دے رہا ہے کہ اے لوگوں، دن میں 2 مرتبہ کھاؤ۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے ماہ رمضان کے، جو سبق مل رہا ہے اس میں سے دن میں 2 بار کھاؤ، سحری اور افطار، یعنی کھانے کا صحیح وقت یہ۔ مان لیجئے تھوڑی تاخیر ہو جائے تو ناشتہ اور شام، تصور ہی نہیں ہے۔ آپ احادیث پاک پڑھیں گے پتہ چلے گا کتنی عرب کی کتابیں ہیں، ملک عرب کی قدیم کتابوں میں بھی جہاں بھی ذکر آتا ہے 2 وقت کا کھانا، یہی ذکر ملتا ہے۔ 3 وقت کے کھانے کا ذکر آپ کو ہمارے ہندوستان میں قریب 300-400 سال سے ملتا ہے۔ قدیم کتابوں میں 300-400 سال سے 3 وقت کے کھانے کا ذکر ملتا ہے، ورنہ اس سے پہلے 2 وقت کے کھانے کا ذکر تھا۔ تو پتہ یہ چلا، مطلب خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ 2 وقت کھاؤ، آپ 3 وقت کھاؤ، منع نہیں ہے۔ آپ 4 بار بھی کھاؤ، منع نہیں ہے، منع تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن طور طریقہ کیا ہے، اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اور فائدہ اسی میں ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ کہ انسان کم کھائے۔ رمضان ہم کو کم کھانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اتنا کھانا کہ حلق تک آ جائے، اتنا کھانا کہ آدمی سست ہو جائے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اصول بتائے، ارشاد فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب سخت بھوک محسوس ہوتی تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے، اور ابھی بھوک محسوس رہتی، مٹ نہیں جاتی، ابھی بھوک محسوس رہتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے ہاتھ ہٹا لیتے۔ کھانے پینے کا یہ بہترین اصول ہے۔ آدمی بیمار ہونے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے، زندگی بھر کھا کھا کے جب بڑی عمر میں آ جاتا، 50 سال 60 سال میں، جب ڈاکٹر بولتے کم کھاؤ، لیکن کونین کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دیا ہے، کم کھاؤ۔ کھانے کا ایک طریقہ یہ۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو چاہیے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے بھوک کے لیے کر لے۔ ایک حصے میں کھانا رکھے، دوسرا حصہ پانی پیے، تیسرا حصہ خالی رکھے، یعنی ابھی بھوک محسوس ہو رہی ہے تبھی ختم کر دے۔ اس طرح کے اصول پر جو عمل کرے گا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ بیماری سے مراد سردی، بخار، کھانسی نہیں ہے، نہ سردی بیماری ہے، نہ نزلہ بیماری ہے، نہ کھانسی بیماری ہے، نہ بخار بیماری ہے۔ یہ تو صحت کی علامت ہے، تندرستی کی علامت ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا، میں آپ کو کوئی ڈاکٹروں کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طب کے اصول بتا رہا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ بیماری ہے نہیں۔ باقی جو آج ہم کو بیماریاں آ رہی ہے، شوگر آ گیا، بی پی آ گیا، اور تھائرائیڈ آ گیا، وہ فلاں آ گیا، یہ سب بیماریاں ہیں۔ یہ بیماریوں سے اگر بچنا ہے تو اصول کے مطابق، پیارے آقا کے طریقے کے مطابق کھانا پینا ہوگا، اور وہ طریقہ ہم کو رمضان دے رہا ہے۔ رمضان کے فائدے کیا ہیں؟ عبادت کے فائدے ہیں، ذکر و اذکار کے فائدے ہیں، قرب الہی کے فائدے ہیں، رحمت الہی کے نزول کے فائدے ہیں، ہمارے جسمانی فائدے ہیں، صحت کے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے رمضان ہم کو سکھاتا ہے۔ انہی میں سے ایک اہم ترین فائدہ، اور اس بات کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے حضرت محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ نے ذکر فرمایا، کیا قانون خدا ہے اور کیسی پیارے نبی کی سنت ہے کہ رات میں سونے سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کو سنت قرار دیا۔ 20 رکعت نماز تراویح سنت قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی دن بھر بھوکا رہا، افطار کا جب وقت آئے گا، ظاہر ہے کہ معمول کے مطابق کچھ زیادہ کھا لے گا، اس کی اپنی عادت اور فطرت کے مطابق معمول کے مطابق کچھ زیادہ کھا لے گا، تو اس کا کھانا ہضم ہو جائے، جسم کے لیے صحت بخش ہو جائے۔ اگر وہ فوراً سو جائے تو اس کے لیے جسمانی نقصان ہوگا۔ اس لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کو سنت قرار دیا کہ بندہ تراویح پڑھے گا تو اس کے جسم کو فائدہ ایک تو اٹھنے بیٹھنے کا بھی ہوگا،
اور جو کھایا ہے وہ ہضم ہو جائے گا اور وہ اس کا فائدہ کام کرنے لگے گا، پھر اس کے بعد سو جائے گا تو نقصان نہیں ہوگا۔ اسی لیے عام دنوں میں بھی اصول ہے، جب رات کا کھانا کھاؤ چہل قدمی کرو، کھاتے ہی سو مت جاؤ، چہل قدمی کرو، اور دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ۔ تو کھانے کے بعد دوپہر میں لیٹنا سنت ہے، سونا نہیں، 4 گھنٹے سونا مراد نہیں ہے، دوپہر میں کھانے کے بعد لیٹنا سنت ہے، رات میں کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا سنت ہے۔ اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ نماز تراویح کے ذریعے جسمانی فائدہ بھی ملتا ہے۔ رمضان کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی، اب ایسے اگر ہم شمار کرتے رہیں بتاتے رہیں تو ماشاءاللہ فوائد کا ایک بڑا مجمع ہمارے پاس ہوگا۔ بہرحال میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین میں ہم مسلمانوں کو جو بھی قانون دیا ہے وہ بیکار نہیں ہے، اسے بیکار مت سمجھیں۔